بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکرار العبادات بتکرار اسبابها، یہ وصول شاشی کا صفحہ نمبر 173 ہے۔ کل کے سبق میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ مذہب مختار پر امر نہ تکرار کا مقتضی ہے اور نہ تکرار کا محتمل ہے۔ تو اس پر ایک شبہہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امر تکرار کا مقتضی نہیں ہے تو پھر عبادتوں میں تکرار کیسے ہے؟ روزانہ 5 وقت کی نمازیں آدمی کے ذمہ ہیں، رمضان کے روزے ہر سال ہیں، زکوٰۃ ہر سال ادا کرنی ہے۔ تو جب امر تکرار کا مقتضی نہیں ہے، تکرار کا محتمل نہیں ہے، تو پھر عبادتوں میں تکرار کیسے ہوتی ہے؟ اس شبہ کے ازالے کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ عبادتوں کی تکرار کا جو مسئلہ ہے اس سے اس مذہب پر اعتراض نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عبادتوں میں جو تکرار ہے وہ امر سے ثابت نہیں ہے، بلکہ عبادتوں میں تکرار عبادتوں کے ان اسباب میں تکرار کی وجہ سے ہے جن کے ذریعہ وجوب ثابت ہوتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ وجوب کی 2 صورتیں ہیں، ایک ہے نفس وجوب اور ایک ہے وجوب ادا۔ تو عبادتوں میں نفس وجوب جو ثابت ہوتا ہے یہ اسباب کی بنیاد پر، اور وجوب ادا کا ثبوت جو ہوتا ہے وہ امر کی بنیاد پر۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی نے کوئی سامان خریدا تو بیع تام ہونے سے ثمن ذمے میں واجب ہو جاتا ہے، تو یہ ہے نفس وجوب۔ لیکن جب بائع یہ کہتا ہے کہ مبیع کا ثمن ادا کرو، ادے ثمن المبیع، تو اس سے ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اسے وجوب ادا کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے عبادتوں میں جو تکرار ہے وہ ان کے اسباب کے بار بار آنے کی وجہ سے ہے۔ سبب جب آتا ہے عبادت ذمے میں واجب ہو جاتی ہے اور اس وقت شریعت کا حکم متوجہ ہوتا ہے اور ادائیگی لازم ہو جاتی ہے۔ تو عبادتوں میں جو تکرار ہے اس کا ثبوت امر سے نہیں ہے، امر نے تکرار کا تقاضا نہیں کیا ہے، بلکہ عبادتوں میں جو تکرار ہے یہ ان اسباب کے بار بار آنے کی وجہ سے ہے جن سے نفس وجوب ثابت ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں وَلَا يَتَأَتَّى عَلَى هَذَا فَصْلُ تَكْرَارِ الْعِبَادَاتِ، یعنی اس مذہب صحیح اور مختار پر عبادتوں کی تکرار کے مسئلے سے اعتراض وارد نہیں ہو سکتا۔ عبادتوں کی تکرار کا مسئلہ اس پر وارد نہیں ہوتا۔ کیوں وارد نہیں ہوتا؟ اس سے اعتراض کیوں نہیں ہو سکتا؟ فَإِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَثْبُتْ بِالْأَمْرِ، کیونکہ وہ یعنی عبادتوں میں تعدد اور تکرار یہ امر کے ذریعہ ثابت نہیں ہے، بل بتکرار اسبابها التي يثبت بها الوجوب، بلکہ عبادتوں میں تعدد اور تکرار ان عبادتوں کے ان اسباب کے تکرار کی وجہ سے ہے جن اسباب کے ذریعہ وجوب ثابت ہوتا ہے۔ اب پھر ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، جب اسباب کی وجہ سے وجوب ثابت ہوتا ہے تو پھر امر کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ والامر لطلب ادائے ما وجب فی الذمہ بسبب سابق لا لاثبات اصل الوجوب، اور امر
اس کی ادا کو طلب کرنے کے لیے ہے جو ذمے میں واجب ہو چکا سبب سابق کی بنیاد پر۔ یہ امر اصل وجوب کے اس بات کے لیے نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دو صورتیں ہو گئیں، ایک ہے اصل وجوب، نفس وجوب، اور ایک ہے وجوب ادا۔ تو اسباب کی بنیاد پر اصل وجوب ثابت ہوتا ہے، نفس وجوب ثابت ہوتا ہے، اور امر یہ اسی وجوب کی ادا کے طلب کے لیے ہے کہ اب جو چیز ذمے میں واجب ہو چکی ہے سبب کی بنیاد پر اسے ادا کرو۔ وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ قَوْلِ الرَّجُلِ أَدِّ ثَمَنَ الْمَبِيعِ وَأَدِّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ، اور یہ امر مرد کے قول اد ثمن المبی اور اد نفقۃ الزوجہ کے درجے میں ہے، اس لیے کہ اد ثمن المبی یہ کب متوجہ ہوگا؟ جب بے پہلے ہو جائے گی، اور جب بے ہو جائے گی تو ثمن ذمے میں واجب ہو جائے گا، نفس وجوب ثابت ہو جائے گا، اور جب بائے اد ثمن المبی کہے گا تو ادا کرنا واجب ہو جائے گا۔ ایسے ہی بیوی کا نفقہ ادا کر یہ کب ہوگا؟ جب پہلے نکاح ہو چکا ہو۔ جب نکاح ہو جائے گا تو بیوی کا نفقہ شوہر کے ذمہ لازم ہو جائے گا، اور اد نفقۃ الزوجہ سے اس کا ادا کرنا واجب ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے فَإِذَا وَجَبَتِ الْعِبَادَةُ بِسَبَبِهَا، تو جب عبادت اپنے سبب کی وجہ سے واجب ہو گئی جو وقت ہے، فَتَوَجَّهَ الْأَمْرُ لِأَدَاءِ مَا وَجَبَ مِنْهَا عَلَيْهَا، تو امر متوجہ ہوا اس عبادت کی ادا کے لیے جو عبادت شخص پر یا مکلف پر واجب ہو چکی ہے سبب کی بنیاد پر۔ اب ایک شبہہ اور پیدا ہوتا ہے، وہ شبہہ یہ ہے کہ سبب یہ بار بار آتا ہے، تو سبب کے بار بار آنے سے نفس وجوب بھی بار بار ہوتا ہے، وجوب ادا تو بار بار ہوا نہیں اس سے، اور یہاں کلام جو ہے یہ وجوب ادا کے بار بار ہونے میں ہے، کیونکہ بحث یہ امر سے متعلق ہے اور امر وجوب ادا سے متعلق ہے، یعنی امر کا تعلق وجوب ادا سے ہے، تو وجوب ادا میں تکرار کیسے ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، سبب بار بار آ رہا ہے تو نفس وجوب بار بار ہو رہا ہے، لیکن جب امر تکرار کا مقتضی نہیں ہے، اس کا محتمل نہیں ہے، تو وجوب ادا یہ بار بار کیسے ہو رہی ہے؟ یعنی ادا کا وجوب کیسے ہو رہا بار بار؟ تو اس شبہے کا جواب دے رہے ہیں یہاں سے ثم الامر سے۔ اس کا حاصل کیا ہے کہ آپ نے یہ پڑھ لیا ہے کہ جنس، اس میں جنس یہ ادنا کو شامل ہوتا ہے اور کل جنس کا محتمل ہوتا ہے، اس کا احتمال رہتا ہے۔ تو جب امر مطلق ہے تو گویا مامور کی جنس کو یہ شامل ہوگا، تو بندے پر جو بھی عبادتیں واجب ہیں اس کی عمر بھر میں ان سب کا اس میں احتمال ہوگا، اور یہ امر ان سب کو شامل ہوگا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کہا جائے کہ ظہر کے وقت میں ظہر واجب ہے، اس لیے کہ اس کا وقت پایا گیا۔ جب ظہر کے وقت میں ظہر کا وجوب ہو گیا وقت پائے جانے کی وجہ سے، تو امر اس واجب کی ادا کے لیے متوجہ ہوا۔ پھر وقت جب دوبارہ آیا تو واجب دوبارہ ثابت ہوا، اور امر یہ اس دوسرے واجب کو بھی شامل ہوگا، اس بات کے بدیہی ہونے کی وجہ سے کہ امر کل جنس کو شامل ہوتا ہے جو مکلف پر واجب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مکلف پر جتنے بھی واجب ہیں پوری زندگی میں، پورے پوری عمر میں، تو یہ امر ان سب کو شامل ہے۔ تو جب ایک ظہر کا وقت آیا اس سبب کی وجہ سے یہ واجب ہوا، امر اس کو شامل ہوا،
وجوب ادا کا ثبوت ہو گیا. جب دوسرا وقت آیا تو دوسری نماز کا ثبوت ہوا. امر اس کو بھی شامل ہے کیونکہ وہ بھی کل جنس میں ہے، کل جنس ہی میں شامل ہے. تو اس طرح سے امر، یہ ایک امر کے ذریعہ پوری عمر کی عبادتوں کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ کل جنس ہے، اس اعتبار سے نہیں کہ امر تکرار کا مقتضی ہے یا اس کا محتمل ہے. اسی کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں ثم الامر لما کانا یتناول الجنسا یتناول جنسا ما وجب علیہ. پھر امر مطلق جب جنس کو شامل ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ امر ما وجب علیہ کی جنس کو شامل ہوگا، یعنی جو کچھ بھی مکلف پر واجب ہے اس کی جنس کو شامل ہوگا. نماز بندے پر واجب ہے، جتنی نمازیں بس پر پوری زندگی میں واجب ہیں یہ سب کو شامل ہوگا، کل جنس ہے. ایسے روزہ، ایسے ہی زکوٰۃ، سب چیزیں ایسی ہیں. وَمِثَالُهُ مَا يُقال، اور اس کی مثال یعنی امر یہ ادائے ما وجبہ کی طلب کے لیے ہوتا ہے کہ یہ ہے کہ کہا جائے ان الواجب فی وقت الظہر هو الظہر، کہ ظہر کے وقت میں واجب وہ ظہر ہے، وہ صرف ظہر ہے کیونکہ ظہر کا وقت پایا گیا. فَتَوَجَّهَ الْأَمْرُ لِأَدَاءِ ذَلِكَ الْوَاجِبِ، تو امر متوجہ ہوا، یعنی دخول وقت کے بعد امر متوجہ ہوا اس واجب کی ادا کے لیے، یعنی ظہر کی ادا کے لیے امر متوجہ ہوا. ثم اذا تقرر الوقت تقرر الواجب، پھر جب وقت مقرر ہوا یعنی دوبارہ ظہر کا وقت آیا تو واجب مقرر ہو گیا، یعنی ظہر کی نماز واجب ہو گئی ذمے میں. فَيَتَنَاوَلُ الْأَمْرُ ذَلِكَ الْوَاجِبَ، تو وہ امر جو ظہر کی ادائیگی سے متعلق ہے وہ امر اس واجب آخر کو بھی شامل ہوگا. ضرورت تناولہ کل الجنس الواجب علیہ، اس بات کے ضروری ہونے کی وجہ سے کہ وہ امر اس کل جنس کو شامل ہے جو مکلف پر واجب ہے. تو ظہر جتنی بھی اس پر واجب ہے تو ظہر کی ادا سے متعلق جو حکم ہے وہ کل جنس کو شامل ہے. جب جب وقت آئے گا تو اس کی ادا کا مطالبہ اس امر کے ذریعہ ہوگا. صومن کانا او صلاتن، خواہ وہ واجب نماز ہو یا روزہ ہو یا نماز. فکانا تکرار العبادت المتکررہ بہذا الطریق، تو عبادت متکررہ میں تکرار اس طریقے سے ہے، یعنی جو عبادتیں بار بار آتی ہیں ان میں تکرار جو ہے وہ اس طریقے سے ہے. لا بطریق ان الامر یقتضی التکرار، وہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ امر تکرار کا مقتضی ہے یا تکرار کا محتمل ہے. تو اب اس سے سمجھ میں آ گیا کہ عبادتوں میں جو تکرار ہے وہ اس لیے نہیں کہ امر تکرار کا مقتضی ہے یا اس کا محتمل ہے، بلکہ عبادتوں میں جو تکرار ہے وہ صرف اس لیے کہ اس کے اسباب یہ بار بار آتے ہیں اور اسباب سے نفس وجوب ثابت ہو جاتا ہے، اور وجوب ادا کے لیے وہ امر اس کی جانب متوجہ ہوتا ہے ادا نفس وجوب کے ثابت ہونے کے بعد. اور چونکہ یہ امر ادنا کو شامل ہوتا ہے اطلاق کے وقت اور کل جنس کو شامل ہوتا ہے، یہ اس کا احتمال رہتا ہے، اس لیے جو کچھ بھی اس پر عبادت واجب ہے وہ کل جنس ہے اور یہ امر کل جنس کی جانب متوجہ ہوگا. یہ فصل مکمل ہوئی، اس لیے آج کا سبق بھی پورا ہوا. اب کل انشاءاللہ آپ تیسری فصل پڑھیں گے، فصل فی المامور بہ.